اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ عبادتوں میں اضافہ فرمائے صلوات بلند نعرہ محبان نبی و اہل بیت نبی اللہ ہم سب کی حاضری بارگاہ معصومین میں قبول فرمائے مقدس بارگاہ ہے جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں اللہ وہ دعائیں مستجاب فرمائے دامن وقت میں قطن اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیلی زحمت دوں میرے بھائی اسٹیج پہ تشریف فرما ہے رات کے بڑے نورانی اور روحانی پہروں میں ہم پہنچ چکے ہیں مقدس ماحول ہے مصروف زندگی ہے سید ہو کے اپیل کر رہے ہیں وقت ملے نا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے یہ ضرور کہا کرو کہ اللہ تیرا احسان ہے تو نے ہمیں علی جیسا امام کسی مندر سے نہیں دیا آپ جی جنہ سلامت رہے بھائی سجدہ شکر اللہ کا ادا کر کے یہ یقیناً کہا کرو کیونکہ حالات بڑے عجیب ہیں صورتحال آپ کے سامنے ہے احسان نہیں اللہ کا کہ اس نے ہمیں علی جیسا امام اپنے گھر سے دیا ہے اور بدقسمتی مسلمانوں کی دیکھو ہم جیسے مسکینوں کی ضد میں علی جیسے ہیرے سے محروم ہو گئے بولو یار اتنا بھی وقت نہیں آپ زحمت فرمائیں آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں اس رہی دے اس ملک میں رات کا ٹائم ہے چلو کوئی تو جاگ رہا ہوگا کسی تک تو میری آواز پہنچ جائے گی ویڈیو کے حوالہ سے سی ڈی کے سسٹم میں کہیں تو میری آواز جائے گی اس ملک میں رواج ہے صحافت ہو پریس ہو کچھ ہو کوئی بھی موسم آ جائے کوئی بھی ویک آ جائے کوئی بھی مہینہ آ جائے یہ اخباروں والے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ جی کس کا ایڈیشن شائع کریں اس سے بڑی بدقسمتی مسلمانوں کیا ہوگی رجب کا پورا مہینہ گزر گیا تیرے اخباروں کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ علی کا ایڈیشن شائع کرتے اور تیرے 4 خلیفے ہیں ان چاروں میں تیرا واحد خلیفہ علی ہے جس کی تمہیں ولادت کی جگہ کا پتہ ہے بسم اللہ کرتا آپ جی مسلمانوں تمہارا یہ اکلوتا رہنما ہے اچھا ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ کیونکہ شیعہ ہیں اور جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا نا وہ شیعوں پہ ہو جاتا میرے وطن میں اتنی جلدی موسم نہیں بدلتے جتنی تیزی سے حالات بدلتے ہیں
کل تیرے لاہور میں لال مسجد والوں کی کانفرنس ہو رہی ہے، میں زندہ ذہنوں سے زندہ باتیں کرنے کا عادی ہوں، حاضر ناظر مجمع سے حاضر ناظر اپیلیں کرتا ہوں، فرنٹ والے میرے بھائی مختار سے لے کے آخری آدمی تک بندے جاگ رہے ہیں، ایک اپیل کر رہا ہوں، گھر گھر میں پمفلٹ دے رہے ہیں، پاکستانیوں اٹھو آؤ دیکھو ہم پہ لال مسجد میں کربلا بیت گئی۔ اب مولوی ساری زندگی تو تجھے کربلا یاد نہیں آئی تھی، بولو یاد احمد کرو لاہور والوں۔ ساری زندگی تو تمہیں کربلا کی یاد نہیں آئی، اور اب باقی تو باقی رہ گا۔ قاضی حسین احمد صاحب کہہ رہے ہیں اگر صدر کا مواخذہ ہو 6 بندے سینٹ کے میں دوں گا، تو 6 دے یا 18 دے، مواخذوں والی ریت آپ نے اچھی ڈال دی ہے۔ اگر اس صدر کا مواخذہ ہوگا نا تو پھر اس کا مطلب ہے تو نے سنت بنا لی ہے، ہر صدر پکڑا جائے گا۔ ہم یہاں سے لے کے مدینے تک پکڑیں گے کس نے کس کا حق کھایا۔ بولو یار خدا کے لیے بولتے کیوں نہیں ہے؟ مشترکہ آواز ہے۔ آپ اللہ میرا جانتا ہے، اسکولوں میں دیکھو، دفتروں میں دیکھو، کالجوں میں دیکھو، یونیورسٹیوں میں دیکھو، ایک اندھیر نگری مچی ہے۔ بندہ کو شیعہ مل جائے صحیح، اس سے یہ بھی پوچھنا۔ محرم کے بعد ایک دوست ماتمی مجھ سے ملا، کہنے لگے شاہ جی یہ جنگ اخبار کی خبر تھی، مولوی میری جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگا اخبار میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کسی فلمی اداکار کے گھر میں مجلس ہوئی ہے، تو محلے کا مولوی کہتا ہے ویکھیا جی اپنا مذہب۔ ہمارے پاس کیونکہ اور نہ کوئی چینل ہے نہ کوئی میڈیا ہے، ہم نے ہر دکھ یہیں پہ بیان کرنا۔ میری قوم کے بچے شاہ جی پریشان ہیں، سید صاحب خدا میرا جان، نوجوان بھائی دھیان دے، خدا کی قسم ہر بندہ اعتراض کر رہا ہے۔ اب وہ بچہ ڈھیر سارا پریشان تھا کہ شاہ جی میں کیا جواب دوں؟ اخبار والوں نے خبر شائع کی ہے کہ کسی فلمی اداکار کے گھر میں مجلس ہوئی ہے۔ جتنے دینی ذہن رکھنے والے بندے کہتے ہیں دیکھا جی اپنا مذہب، تمہارا مذہب یہ ہے۔ میں نے کہا حافظ ان کے پتہ نہیں کیوں کمزور ہے، فلمی اداکار کے گھر میں مجلس ہوئی ہے، تم پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ 3 سال پہلے نوائے وقت میں خبر چھپی تھی کہ فلاں فلمی اداکارہ اعتکاف بیٹھی ہے، تب مولویوں نے کہا تھا جسے اللہ توفیق دے دے۔ آپ جی میری آواز پہنچ رہی ہے؟ بسم اللہ۔ میں زندہ اپیلیں بچوں جی میرے بھائی میری بات، لعنت کو ایڈریس بتانے کی ضرورت ہی کب ہوتی ہے؟ میں تعمیل کر دوں تو میں اسی طرف ہی آ جاتا، لیکن مجھے تھوڑا موقع تو دو۔ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں معذرت بھی چاہ رہا ہوں کہ میں سوزی نہیں لا سکا۔ ہاں جی، بانیان مجلس کو اللہ زندگی دے، شام کے سرکار حاضر ہوئے میں یہاں پہ، باہر صورت اس سے زیادہ میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ سب کو زندگی دے، اللہ سب کو صحت دے۔ اللہ جسے توفیق۔ سید مہنگائی کا دور ہے، قربانی کا موسم آتا ہے، وزادار بندے ایک ایک قربانی بھی دے دیں تو بڑی بات۔ یہ فلمی دنیا کے بندے 18 قربانیاں دیتے ہیں۔ یہ اعتراض کرنے والے مولوی
ان کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، کھال لینے والے گیٹ پہ، اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بولتے کیوں نہیں یار؟ میں کچھ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، ہاں تیرے وطن کی زندہ کہانی ہے، تیری گلیوں کی کہانی ہے۔ صرف اعتراض کرنے سیکھا تم نے؟ لاہور والوں چپ رہو گے، پورے پنجاب کا نمائندہ مجمع ہے، چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا۔ میں نے علماء کرام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیری فقہ کے کسی مولوی کو یہ حق ہے کہ وہ یہ طے کرے کون گنہگار ہے کون نیک ہے؟ یہ معاملہ تو اللہ اور بندہ کے درمیان ہے۔ وہ بے نیاز مالک بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے عبد الرحمن کو بخشنا ہے یا گنگا رام کو بخشنا ہے۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے یہ فیصلے کرنے کا کہ کون گنہگار ہے کون نیک ہے؟ اور اگر پھر بھی تیری نظر میں جو تیرے معاشرے کا تیری گلی محلے کا جو رجسٹرڈ گنہگار ہے، جسے تیرا معاشرہ گنہگار سمجھتا ہے، جسے کبھی تیرے معاشرے نے نیکی کرتے نہیں دیکھا، جسے تیرے معاشرے نے کبھی نیکی کی طرف جاتے نہیں دیکھا، کیا کسی عالم دین کو یہ حق ہے کہ ایسا گنہگار بندہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، تیرا مولوی دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ دے تو گنہگار ہے، تو نماز نہیں پڑھ سکتا؟ اور نہیں خدا کے لیے شاید میں بات ہی نہیں سمجھا سکا، کیا کسی فقہ کے عالم دین کو یہ حق ہے کہ کسی گناہگار بندے کو حج نہ کرنے دے؟ کیا کسی بندے کو یہ حق حاصل ہے، کسی علامے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی گناہگار بندے کو تلاوت قرآن سے روکے؟ اور ہر عبادت ان کی برداشت کر لیتے ہو، اگر مجلس ہو جائے پھر اعتراض کرتے ہو۔ تجھے گناہگاروں سے نفرت نہیں، ذکر سے نفرت۔ آپ جیئے، خدا درجات بلند فرمائے میرے استاد مرحوم وکیل آل محمد مبلغ آدم شیر بے شیعت حضرت علامہ قبلہ محمد اسماعیل مرحوم۔ بڑوں کی باتیں بڑوں کے نام سے اچھی لگتی ہیں۔ قبلہ فرماتے ہیں میں نے اعتراض جب مولویوں کے سنے، ناچنے گانے والے بھی شیعہ ہوتے ہیں۔ مولانا اسماعیل فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تم بھی آخر شیعہ کیوں ہوتے ہو؟ تو مبلغ آدم فرماتے ہیں انہوں نے مجھے جواب دیا، میں چپ کر گیا، کہنے لگے مولوی اسماعیل خود تو گناہگار ہے اور اگر مرشد بھی کو اپنے جیسے ہی پکڑ لیے۔ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ میری بات سن رہے ہیں آپ؟ کہتا مسلمانوں خدا را ضدیں چھوڑو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کون شیعہ کون اہل سنت ہے کون اہل حدیث ہے کون دیوبندی ہے کون بریلوی ہے۔ میں مذہبی ضدوں کی بات ہی نہیں کرتا ہوں، میرا عقیدہ ہے قیامت کے دن ضدوں کے متھے نہیں لگنا، محمد کے متھے لگنا۔ یہ چند روزہ ضدیں چھوڑو۔ ہم جو بھی بات میری قوم کے ذاکرین سید عارف شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں، اسد پیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی پڑھنے والے میرے ذاکرین اور علماء موجود ہیں، ہم جو بھی بات کہیں کہتے ہیں جی شیعہ ہیں اپنے عقیدے کی بات کر گئے، علی کی بات کرتے ہیں، رباعی علی کی، قصید علی کے، مسدس علی کے، انتھی محبت ہے انہیں علی سے۔ چلو ہم تو تیری نظر میں علی کے شیعہ ہیں، امام شافعی نے کیا کہا ہے؟ نہیں میری بات پہ دھیان کر دیں، امام شافعی کا کیا فرمان ہے؟ مات الشافعی وَلَيْسَ يَدْرِ عَلِيٌّ رَبُّهُ ام ربہ اللہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں شافعی مر گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ رب ہے یا علی۔ جیو بس پھر میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں، بڑی جلدی میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ کہ میرا استاد مرحوم مبلغ آدم ہی میرے بھائی میری طرف دیکھ، میری طرف دیکھ، 3:30 بجے میں تیری زیارت کر رہا ہوں تو مجھے دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔
مبلغ اعظم فرماتے ہیں جب شافعی امام کی یہ ربائی میں نے پڑھی کہ شافعی مر گیا، اسے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ رب ہے یا علی رب ہے۔ مولانا اسماعیل فرماتے ہیں مجھے خواب میں ایک دفعہ امام شافعی ملے، خوابوں پہ پابندی تو نہیں ہے نا۔ مبلغ اعظم فرماتے ہیں ایک دفعہ میری طرف، آپ کی آوازیں آ رہی ہیں سید، بڑی معذرت چاہتا ہوں بھائی آپ۔ قبلہ اسماعیل فرماتے ہیں کہ مجھے امام شافعی خواب میں مل گئے، میں نے کہا شافعی تو امام شافعی ہے اور تو علی کو رب کہہ رہا ہے؟ باریک بات ہے، قدردان مجمع ہے، نکھرا نتھرا ماحول ہے۔ مبلغ اعظم فرماتا ہے جب میں نے امام شافعی سے کہا نا امام شافعی ہو کہ تو کہہ رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا علی رب ہے۔ شافعی نے جو مبلغ اعظم کو جواب دیا، شافعی مبلغ اعظم فرماتے ہیں میں نے جب شافعی سے 2-3 دفعہ یہی پوچھا تو امام شافعی ہو کہ علی کو رب کہہ رہا ہے؟ امام شافعی فرماتا ہے مولوی اسماعیل یار انصاف ہی تو نہیں کر رہا، اور جس معاشرے میں میرے جیسا بندہ امام ہے وہاں علی کو رب نہیں ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے؟ ہائے ہائے اللہ اکبر، قدردان مجمع جی سرکار آپ زندہ ہو سلامت رہے۔ بسم اللہ سرکار۔ دادا صاحبان محترم، میرے بھائی نے مجھے آواز دے کے میرا چینل بدلا تھا، زندہ بات کر رہا ہوں، قطن ہمیں کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ہم کسی کے مخالف ہیں نہ گستاخ ہیں۔ خدا را اپنی اولاد کو اہل بیت کے ذکر میں بیٹھنے دیا کرو، مذہب مسلک اپنے رکھو، ٹائٹل بے شک نہ بدلو۔ اگر کسی ذہن پہ بوجھ ہے جی مجلس میں ہم بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن سنا ہے شیعہ مولوی ذاکر سنو تو بندہ شیعہ ہو جاتا ہے، میں شیعہ خطیب سید ریاض رضوی تمہیں یقین دلا رہا ہوں کہ شیعہ ہونے کا خوف ختم کر دو، ہمارے نئے بندے شیعہ کرنے کا پروگرام بھی نہیں ہے۔ کوئی تو سمجھے گا یار، کوئی تو سمجھے گا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے۔ یہ اطمینان رکھو ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نئے بندے شیعہ کرنے کا، لیکن شیعوں کی ضد میں اپنی قبریں ویران نہ کرو، شیعوں کی ضد میں اپنی آخرت ویران نہ کرو۔ تجھے اندازہ ہی نہیں ہے، تو تنقید علی پہ کر رہا ہے، روایتیں پڑھ پڑھ کے تو تنقید علی پہ کر رہا ہے، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے، اس طرح کی روایتیں پڑھ کے تو علی کو بھی ان جیسا ثابت کر لے گا جیسے دنیا دوسری ہوتی ہے۔ علی کو ماورا نہیں ہے، اہل بیت کو ایکسٹرا نہیں ہے، اہل بیت کو اضافی نہیں ہے، اور تو نہ بھی مانے تیری نماز بتاتی ہے اہل بیت ایکسٹرا بھی ہے، اہل بیت اضافی بھی ہے، اہل بیت اعلیٰ بھی ہے، اہل بیت اولیٰ بھی ہے۔ مجھے مسلمانوں کو فرقہ دکھاؤ جو اللہ کی نماز میں آل محمد پہ درود نہ پڑھے اور ان کی نماز ہو جائے۔ مجھے تائید چاہیے اپنے مجمع کی، اور میں ڈاکٹر اسرار جیسے دانشوروں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم میرے ملک پاکستان کے مسلمانوں کو تقسیم اس انداز میں کر رہا ہے کہ علی پہ تنقید کرے گا، علی پہ معذاللہ 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 شراب کا الزام لگا کے یا اس طرح کی بکواس کر کے تیرے پلان کامیاب ہوں گے، یا علی ذہنوں سے ختم ہو جائے گا۔ علی مسلمانوں کو تقسیم کرنے سے ختم نہیں ہوگا، علی صحابہ کرام کی توہین والی روایتیں پڑھ کے ختم نہیں ہوگا۔ علی کو اگر تیری مجبوری ہے ختم کرنا، میں شیعہ مجلس میں اعلان کر رہا ہوں ڈاکٹر اسرار 2 چیزیں ختم کر لے۔ علی ختم شاید ہو جائے، ایک مسجد گرا دے، دوسرا کعبہ ڈھا دے، کیونکہ جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد آئے گی، جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یا علی مدد، یا علی مدد۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے ڈاکٹر اسرار کا مذہب بول رہے، ان کا مذہب نہیں بولتا، ان کا نسب بولتا ہے۔ انیس سو 97 کے
ایک آرٹیکل میں ڈاکٹر اسرار نے یہ بات کہی کہ جی تب رواج تھا عربوں میں، میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ بندے ہماری ضد میں اہل بیت جیسے ہیروں سے محروم ہو گئے. تیرا یہ واحد خلیفہ ہے جس کی تمہیں ولادت کی تاریخ کا بھی پتہ ہے، جس کی تمہیں ولادت کی جگہ کا پتہ ہے، جس کے بارے میں تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ 13 رجب کو علی پیدا ہوئے، 16 رجب کو اسی دیوار نے راستہ دیا جس دیوار نے علی کی ماں کو راستہ دیا تھا. اور نبی نے جا کے علی کو ہاتھوں پہ لے کے کہا تھا اماں فاطمہ. نہ میں ریاض رضوی اپنے حرفوں کا ضامن بن کے رات کے اس لمحے ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ پوری زندگی نبی نے علی کی ماں کو چاچی نہیں کہا، جب بھی کہا اماں کہا. یا رسول اللہ آج اللہ کا گھر ہے، آج تو جینین رشتے سے بلا لو. نبی فرماتے ہیں نہیں، میں نے کہہ دی علی کی ماں میری ماں ہے، اور ماں کے گھر بھائی پیدا ہوتے ہیں، یار نہیں پیدا ہوتے. بولو یار بچوں، عزیز و جوانوں، گواہی چاہیے مجھے اپنی. جو جس کا مقام ہے وہ بسم اللہ. بس بھائی ذاکرین کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے. جی بسم اللہ. آپ جی آپ کی محبت ہے، 2 منٹ مجھے دے دیں. نبی نے کیا کہا؟ اماں فاطمہ، اماں فاطمہ. یہ میں جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، پیارے نبی کی پیاری حدیثوں میں سے یہ بھی ایک حدیث ہے کہ نبی نے علی کی ماں سے خطاب کر کے کہا تھا یا فاطمہ تو انت امی بعد امی، آپ میری ماں کے بعد میری ماں ہو. اور جسے محمد مسلمانوں کی ماں کہہ دے اس کے قصیدے پڑھتے ہو، اور جسے محمد اپنی ماں کہہ دے اس کو ذکر بھی نہیں کرتے. یا فاطمہ تو، یا فاطمہ تو. آج نبی کیا کہتے ہیں؟ اماں فاطمہ. علی کی آنکھیں بھی مجھ پہ، علی کا چہرہ بھی مجھ پہ، علی کا ابرو بھی مجھ پہ، علی کی پیشانی بھی مجھ پہ. یہ کہہ کہ نبی نے علی سے خطاب کر کے کہا یا علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی. علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت. یہ کہنے کے بعد نبی نے اپنی زبان علی کے منہ میں دی. میں ان دانشوروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ تمہاری رجسٹرڈ کتابوں میں نہیں ہے کہ علی کی پہلی غذا ماں کا دودھ نہیں؟ میں مسکین آدمی ہوں، مجھے اپنی کمائیگی کا احساس ہے، لیکن جو کہتا ہوں اعتماد سے کہتا ہوں، کیونکہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، خود بھی شیعہ ہوں. بس تھوڑا ٹائم مجھے، میں جلدی سے بات میں تقریب، بس آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں قریب کر لیتا ہوں. علی کی پہلی غذا لعاب رسالت ہے. 3 شعبان گزری ہے، مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھو. حسین کی پہلی غذا کیا ہے؟ لعاب رسالت. علی کی پہلی غذا، میں شیعہ کتب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے بھائیوں کی مستند کتابوں میں، جس کا کوئی انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں. وہ وقت بیت گیا جب انکار کرتے تھے، اب تو انٹرنیشنلی حالات نے انہیں گھیر لی ہے، اب انہیں ماننا پڑتا ہے. نبی نے اپنی زبان علی کے منہ میں دی. علی نے بول کے کہا یا رسول اللہ تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، قرآن پڑھوں. پہلے نہیں مانتے تھے، اب جب عیسائیوں نے انٹرنیشنلی فارم پہ کہنا شروع کر دیا نا، اور تمہارا نبی افضل کیسے ہے؟ ہمارا عیسیٰ تو 3 دن کی عمر میں بولا تھا، تمہارے پاس کون سی شخصیت ہے؟ اب انہیں آہستہ آہستہ ماننا پڑ رہا ہے کہ 13 رجب کو نبی کے ہاتھوں پہ علی نے بول کے دنیا کو بتا دیا تھا، اور عیسیٰ کے بولنے پہ فخر نہ کرنا، یہ کام تو محمد کا نوکر بھی کر جاتا. ہائے ہائے ہائے، آپ جی یہ زندہ و سلامت رہے. شیعہ سنی میرے بھائی موجود ہیں، حالات انہیں گھیر کے لا رہے ہیں. نبی نے کیا کہا تھا؟ یا علی لحم و کلامی. غذا پہلی بڑی جلدی 1997 کے آرٹیکل میں ڈاکٹر کہتے ہیں جی وہی جی انہوں نے پڑھا، روایت ہی پڑھی، اور اس روایت ہی میں یہ مانتے ہیں کہ جی عربوں میں رواج تھا، شراب گھر گھر میں رائج تھی. شراب، میری طرف دیکھو، شراب رائج تھی. زحمت فرما لو یار،
سجے کھبے کا شروع سے رولا ہی ہوتا ہے. آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر, میں زیارت آپ کی کر رہا ہوں, رحمت فرمائے. ڈاکٹر اسرار نے خود تسلیم کیا, لکھا بھی, کہا بھی, مانا بھی کہ عربوں کے گھروں میں رواج تھا ہر پیدا ہونے والے بچے کو گٹھی میں شراب دی جاتی تھی. نہیں, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ اپنے ہیرو کو جو مرضی کہے, اور اس کا حق بنتا ہے اپنے جن کا وہ وکیل ہے ان کے بارے میں جو مرضی کہے. اس نے یہ کہا کہ عربوں کے گھروں میں رواج تھا. میں کو افغانستان میں تقریر نہیں کر رہا ہوں کہ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے کوئی. گٹھی کو آپ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ بولو یار میرے ساتھ, بول پڑھو, 2-4 بندے بولے ہیں, مجمع بول کے مجھے بتائیں. ہم پنجاب میں گٹھی کو گڑتی کہتے ہیں. ڈاکٹر اسرار نے یہ تسلیم کیا ہے اپنی تفسیروں میں, اور ڈاکٹر اسرار کی کمپنی اور ان کے دوستوں پہ وکیل صفائی ان کے بننے والوں تیرا ڈاکٹر یہ مانتا ہے کہ عربوں کی گٹھی میں شراب تھی. عربوں کے گھر گھر میں ہر پیدا ہونے والے کو شراب دی جاتی تھی. اور ہمیں اتنا تو کہنے کا حق ہے کہ چند روزہ زندگی یہ اپنے مکتبوں میں بیٹھ کے اتنا تو سوچ لو, شیعہ دشمنی میں کہاں تک جاؤ گے؟ اور جنہیں گڑتی میں شراب ملے وہ اور ہوتے ہیں, اور جنہیں گڑتی محمد کی زبان سے ملے. آخری اپیل کرو, 1 منٹ مجھے دے دے, یہ تمہیں فرق ذہن میں رکھنا پڑے گا. پچھلے بھائیوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, اور میں پریشان تھا کیونکہ آپ کی مجھ تک نہیں پہنچ رہی. یا علی بس سرکار. یہ ڈھلی رات کے نعرے شروع ہو گئے. آخری فقرے کہہ رہا ہوں جی, وہ تو روایت پڑھی ہے, روایت آپ جی ہیں جی, صرف جی روایت ہی تو پڑھی ہے. روایت کیا پڑھی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں کھانا تھا اور شراب چل رہی تھی. تو نے علی پہ تنقید بعد میں کی ہے, پہلے آدھی عشرہ مبشرہ کو شراب تو نے پہلے پلا لی. اور طلبہ و طالبات کو تسلیاں دیتے پھرتے ہیں, ان کے جناب پمفلٹ چھپے ہوئے ہیں, تب تک کیونکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی. اس زمانے کی روایت ہے. اگر تم نے اس زمانے کی روایتیں خود ہی شروع کر لی ہیں, پھر سب کچھ بتاؤ کہ صحابی اسلام لانے سے پہلے کیا کیا کرتے تھے. کیوں نہیں بول رہے یار؟ مجھے تائید چاہیے اپنے مجمع کی. الزام ساری زندگی ہمیں دیتے رہے کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے, شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے. ہم تو صحابہ کی عزت کرنے والے لوگ ہیں. ہم تو صحابہ کا, ہاں 2 نمبری ہم نے نہیں کی. ہم نے صحابہ کے نام پہ سیاست نہیں کی, ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے, ہم نے صحابہ کے نام پہ دہشت گردیاں نہیں کی. یہ تو حسین کے اللہ نے تجھے قرضے واپس کیے ہیں. تو نے محمد کے بیٹے کے ماتم کو خودکشی کہا تھا, اور اسی زبان سے خودکش عملوں کو شہادت کہتے پھر رہے ہو. یہ حسین کا اللہ تمہیں قرضے واپس کر رہا ہے. ہم نے صحابہ کرام کی توہین کا سوچا بھی نہیں ہے. میں اس طرح کروں گا وقت ہی زیادہ ہو جائے گا, لیکن میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں. جو ڈاکٹر اسرار نے ترمذی والی روایت پڑھی, اگر یہ سچ ہے, آخری اپیل, آخری فکرہ, مصائب نہیں پڑھوں گا. پھر میں تیرے دانے سروں سے پوچھ رہا ہوں کہ اپنے طلبہ و طالبات کی تسلی کرواؤ. اگر یہ روایت سچ ہے, پھر تمہاری اس روایت کا کیا بنے گا جس میں تیری صحابہ کرام کی عدالتیں کھڑی ہیں؟ اس روایت کو کہاں لے جاؤ گے کہ ایک صحابی رسول کی عدالت میں ان کا بیٹا ملزم بن کے آ گیا. نہیں, میرے خیال میں بات سمجھا نہیں سکا. کچھ بھائی مجھے حیران ہو کے دیکھے جا رہے ہیں. ایک بہت بڑے صحابی کی عدالت میں ان کے بیٹے پہ الزام تھا کہ بیٹے نے شراب پی ہے, بیٹے نے شراب پی ہے, بیٹے نے شراب پی ہے, بیٹے نے شراب پی ہے. اب زمانہ, جی آپ جی میرے بھائی, زمانہ دیکھ رہا تھا کہ آج انصاف کا پتہ چل جائے گا. آج انصاف کا, لوگوں کے فیصلے کرنے آسان ہے جی, لیکن آج سگے بیٹے کا کیس ہے. آج پتہ چلے گا انصاف کیا ہے. میں سلام کرتا ہوں اس زمانے کے چیف جسٹس کو جس نے بیٹے کے خلاف فیصلہ دے کے یہ پیغام دے دیا کہ اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی, اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی, اور چندے اگر رشتہ داریاں نہیں چلتی پھر یاریاں بھی نہیں چلتی.
اگر اسلام آخری آدمی تک متوجہ، فیصلہ بیٹے کے خلاف دے دیا گیا کہ ملزم موجود ہے، گواہیاں موجود ہے، ملزم اقرار کر رہا ہے، لہذا کوڑے مارے جائے۔ بچوں یہ میں کوئی ناول نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی افسانہ نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے۔ بچوں جہاں بھی بات کرو اعتماد سے کرنا، یہ مسلمانوں کی معتبر کتاب ہے، ریاض النظرہ اس کا نام ہے، علامہ محب الدین طبری مصر کی چھپی ہوئی، اور ریاض النظرہ سے بھی پہلے بہت عرصہ پہلے تاریخ خمیس لکھی گئی، اس میں علامہ دائرہ بکری نے یہ تسلیم کیا کہ اس بچہ کٹہرے میں تھا، الزام ثابت ہو گیا، صاحب چیف جسٹس نے فیصلہ دے دیا، کیونکہ اس زمانے میں چیف جسٹس ایک ہوتا تھا۔ اس اکیلے چیف جسٹس نے فیصلہ دے دیا، بیٹے کو کوئی رعایت نہیں ملے گی، کوڑے مارو۔ آخری بات کر رہا ہوں، بیٹے نے کیا کہا؟ سزا کا تعین، کٹہرے میں ملزم، عدالت عالیہ دیکھ رہی ہے۔ اور نوید میرا بھائی، عدالت دیکھ رہی ہے، آپ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ آپ جی عدالت دیکھ رہی ہے، ملزم کٹہرے میں ہے، باپ نے فیصلہ دے دیا، اجاز میرے بھائی، باپ نے فیصلہ دے دیا، گدھا باپ نے فیصلہ، مارو کوڑے۔ بیٹے نے کٹہرے میں کھڑے ہو کے خود اعتمادی میں کہا، مارو کوڑے، مجھے کوڑے قبول ہیں، لیکن سزا مجھے وہ دے جس نے خود کبھی شراب نہیں پی۔ آپ کو جاگنا پڑے گا، خدا کے لیے جاگ جاؤ شیعہ سنی میرے بھائیو، سزا مجھے وہ دے، سزا مجھے وہ دے۔ لاہور میں پورے پنجاب کے اکثریتی ضلعوں کے نمائندہ چہرے موجود ہیں، یہ ہم صاحبان ممبر کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ٹائم کی کمی کہہ رہے ہیں یا کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلدی سے ترجمہ کر دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے یہ فکرے کہا کہ بیٹے نے کہا، یہ بالکل مطلب کیا اسے کہتے ہیں، اختصار میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ سزا مجھے وہ دے جس نے یہ جرم خود کبھی نہیں کیا، سزا مجھے وہ دے جس نے یہ جرم خود کبھی نہیں کیا۔ ان کے دانشور نے رعایت کہاں سے لی؟ ڈاکٹر اسرار نے یہی رعایت لی ہے کہ جی تب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی جس زمانہ جاہلیت ہوگا، جاہلیت میں شراب حرام نہیں تھی، ابتداء اسلام میں شراب حرام نہیں تھی۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے، لیکن اس فقرے میں ملزم کے اس فقرے سے ڈاکٹر اسرار تیرے ہیرو کا بیٹا تیرے خلاف بیان دے رہے ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی جاہلیت میں شراب جائز تھی، لیکن ملزم نے کٹہرے میں جو فقرے کہے تھے، یہاں سے لے کے آخری آدمی تک کھڑے ہوئے یا باہر روڈ پہ مہربان جو موجود ہے، آپ کی اجازت سے میں اس ملزم کے فقرے، اس کے لفظ منوان پیش کر رہا ہوں۔ جب اسے کہا گیا تجھے سزا ملے گی تو مجرم ہے، گواہیاں ثابت ہے، اس ملزم بیٹے کے فقرے کیا تھے؟ اس نے کہا تھا سزا مجھے وہ دے، سزا کون دے؟ میں عربی کے وہ لفظ دے رہا ہوں، ملزم نے کہا تھا من فعل فعلی فی جاہلیت او اسلام، مجھے سزا وہ دے جس نے نہ جاہلیت میں شراب پی ہو، اوے ہو خدا کے لیے فکر آخری کہہ رہا ہوں، مجھے سزا صرف وہی دے سکتا ہے جس نے نہ زمانہ جاہلیت میں شراب پی تھی، نہ اسلام کے اعلان کے بعد شراب پی ہے۔ کیسا منظر ہوگا، اکیلا ملزم ہی للکار رہا تھا، عدالت بھی چپ تھی، جسٹس بھی چپ تھا، عدالت بھی چپ تھی، جسٹس بھی چپ تھا، اکیلی آواز علی کی آ رہی تھی، تجھے سزا میں بھی دے سکتا ہوں، میرا حسن بھی دے سکتا ہے، میرا یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ سر ایک منٹ کرنا، یہ تھے